اگر آپ اسے اچھا پڑھیں، اسے سمجھیں، صلاحیت پیدا کریں، تو پھر ہر مضمون مواقع رکھتا ہے۔ قدرتی وسائل کا مطلب ہے معدنیات، چٹانیں، تیل اور گیس، پانی۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اہم قدرتی وسائل ہیں۔ تو جیولوجسٹ کا کام ہے ان چیزوں کو تلاش کرنا۔ وہ پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کچھ غار یا کھوہ قسم کی چیز ہوتی ہے، وہی مزدوروں نے صاف ستھرا کر کے اور اس میں ہمارا بستر جو ہے وہ لگا دیا۔ تو سردار صاحب نے سب سے پہلے مجھے دیکھ کر کہا، آدمیوں کا ڈاکٹر دیکھا تھا، جانوروں کا ڈاکٹر سنا تھا، اب پتھروں کا ڈاکٹر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی اس کا 25% ہم آپ کو دیں گے، 75% ہمارا۔ بس اس بات پر بلوچستان کے جو قوم پرست تھے، نوجوان طالب علم، وہ ناراض ہو گئے۔ ساری معدنیات ہماری، آپ 75% لے جائیں گے، ہم 25%۔ میں 60 کی دہائی سے جنگ میں مستقل لکھ رہا ہوں، چاہے وہ سال میں ایک مضمون ہو، 6 ماہ پہ ایک ہو، میں لکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں نوجوانوں کو زیادہ الزام نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے انہیں کچھ پرووائڈ نہیں کیا، نہ ہم نے ماحول دیا، نہ ہم نے انہیں ایسی تعلیم دی جس سے وہ سیکھیں، اور نہ ان کی کردار سازی ہوئی۔ ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہو جاتا ہے نا کہ بس میں اتنا کما لوں، میری سیلری اتنی ہو جائے تو بس یہ ٹھیک ہے، تو ایک گاڑی ہو جائے، گھر بنوا لوں، اور ماشاء اللہ یہ ہو جاتا ہے۔ پیرنٹس رہتے ہیں اسٹرگلنگ میں، اور بچے رہتے ہیں بغیر گائیڈنس کے۔ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو انہیں ارد گرد نظر آتا ہے۔ جب سوچیں گے تو ایک جستجو ہوگی، جب جستجو ہوگی تو کوئی نئی راہ کھلے گی، نئی راہ کھلے گی تو پھر اس پر آپ خود چلیں گے، 2-4 کو ساتھ لگائیں گے۔ بھائی زندگی تو ہر وقت سبق سکھاتی ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، وہی غلطیاں دہراتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ لڑکیوں کی تو یوں کی جاتی ہے تربیت، کہتے ہیں آپ جھکا کے بات کریں اور نظر جھکا کے چلیں۔ وہی لڑکیاں کامیاب رہتی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ محفوظ رہتی ہیں۔ وہ وہی ہیں جو اعتماد سے کام لیتی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ دریافت بھی کریں گے، خود کو بھی کریں گے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی کریں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویلکم ٹو دا فریش ایپیسوڈ آف ہم خیال۔ اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آج ہم سب ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ چھوٹا سا میں ان کا تعارف کروا دوں، ڈاکٹر صاحب جیولوجی کے پروفیسر ہیں، وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، اقبال نامہ کے نام سے کالم بھی لکھتے ہیں، اور گفتگو وہ ایسی کرتے ہیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو آئیے ہم سب ملتے ہیں ڈاکٹر اقبال محسن صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ماشاء اللہ۔ تو میں تو آپ کو جانتی ہوں تھوڑا بہت، اور آج میرا ارادہ ہے کہ ہم سب آپ کو بہت سارا جانیں، تو آپ اپنا تعارف ہمارے آڈینس سے کروائیے، ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے، اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، تو یوں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم 6 بھائی بہن، 4 کی پیدائش ہندوستان کی اور 2 یہیں کراچی میں۔ سن 47 میں ہی آ گئے تھے ہم لوگ، اور صدر کے ایک فلیٹ میں 2 کمروں کا ہم وہاں رہے، اور وہیں کے گورنمنٹ اسکول میں 5ویں کلاس میں ہمارا داخلہ ہو گیا۔ لیکن پھر جلد ہی ابا نے شیرشاہ کالونی میں اپنا مکان بنوایا۔ اب شیرشاہ تو آپ سمجھتے ہیں پٹھانوں کا علاقہ ہے اور کباڑی مارکیٹ کے لیے مشہور ہے، لیکن شیرشاہ کالونی اور بہار کالونی ابتدا میں بہت اچھی بستیاں تھیں جہاں ہندوستان سے آنے والے شرفا آباد ہوئے، تو ہم وہاں رہے، اور پھر گورنمنٹ اسکول بہار کالونی میں تعلیم ہوئی۔ تو پھر یہ سلسلہ تعلیم کا ہی چلتا رہا، بس پھر اب آج حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ کی اس وقت، آپ کو یاد ہے آپ کی اس وقت کیا ایج تھی کہ آس پاس کا سارا آپ کا بچپن اور جو مائگریشن کے بعد کی جو لائف تھی وہ کیسی تھی؟ ہاں نہیں، مجھے کافی یاد ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی بہت زیادہ ایونٹ فل میں نہیں کہوں گا، لیکن اسٹرگلنگ پیریڈ تو بہرحال تھا، ہر ایک کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی تھا، لیکن اس کے کوئی زیادہ اثرات ہماری زندگی پر نہیں آئے۔ ہماری تعلیم بالکل اسموتھ رہی، میٹرک، انٹر، بی ایس سی جیسے سب کرتے ہیں ہم نے ویسے ہی کیا۔ ایسے ہی شیرشاہ کالونی میں رہے، پھر شرف آباد میں مکان بنا کے منتقل ہو گئے،
میرے بڑے بھائی سبی محسن وہ ریڈیو پاکستان کی ملازمت میں تھے اچھا. اور بہت کافی چیزیں میں نے ان سے سیکھی اور وہ تاثر قبول کیا. تو لیکن ظاہر ہے وہ بڑے شائستہ اور نفیس آدمی تھے. آپ بھی ہیں. میرے ان کے حسابوں میں کہیں نہیں آتا. تو آپ کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ جیولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں سنتے, تو اس کا انتخاب کیسے کیا آپ؟ بھائی آپ یوں سمجھیں کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ بالکل روایتی انداز کی ہے. ابا کہتے تھے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو سائنس, اس سے کچھ کم آئیں گے تو کامرس, اور ورنہ جاؤ آرٹس پڑھ لو. آرٹس پڑھ لو. تو ہمارے بہت اچھے نمبر آئے, میٹرک میں فرسٹ ڈویژن, اردو اور حساب میں ڈسٹنکشنس. اچھا. تو ہم بڑے شوق سے ڈی جے چلے گئے, لیکن ہمارا ڈی جے میں وہ معیار برقرار نہیں رہ سکا. بنیادی وجہ میڈیم کا فرق تھا. ہم اردو میڈیم سے ہنستے کھیلتے گئے تھے اور وہاں جا کے سب کچھ انگریزی میں, تو 6-7 مہینے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر انٹر میں اچھے نمبر نہیں آئے. جب نہیں آئے تو پھر ہم یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں بھی ہم نے جیولوجی کا انتخاب کر لیا کہ یہاں داخلہ بھی آسان ہے اور اس کا پڑھنا بھی آسان ہے. ہمیں بھی آپ کی طرح سے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا مضمون, ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن جب اس میں آ گئے, شروع میں تو دل نہیں لگا, پھر اپنے کو آہستہ آہستہ آمادہ کیا کہ مضمون کوئی سا بھی ہو, اگر آپ اسے اچھا پڑھیں, اسے سمجھیں اور اس میں صلاحیت پیدا کریں تو پھر ہر مضمون مواقع رکھتا ہے. تو اس طرح ہم جیولوجی میں آ گئے. تو پھر ہم نے آنرس کیا, بی ایس سی کیا, پی ایچ ڈی کی, اور بس ہمیں پڑھانے کا شوق تھا. تو جیولوجی میں ہم نے ابتدا میں ایک مائننگ کمپنی جوائن کی. اچھا. اور کچھ نئے منرلز کی دریافت اور اس کی مائننگ. 6-8 مہینہ ہم بلوچستان کے پہاڑوں میں گھومتے رہے. اچھا. ٹھیک اسی وقت بلوچستان یونیورسٹی کھلی, قائم ہوئی, اور انہیں سب سے پہلا شعبہ جیولوجی, فزکس اور میتھس. تو ہم نے وہاں درخواست دے دی, تو ہم وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے. وہاں سے شروعات. تو بس پھر درس و تدریس میں ہی چلتے رہے. دوبارہ پھر ہم نے پہاڑوں کا رخ نوکری کے لیے نہیں کیا, طالب علموں کو لے کے جاتے رہے. اچھا. تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہوگا, اتنے مہینے آپ وہاں پہ رہے. تو کیسا کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, اور میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہے کیا. بنیادی طور پر تو یہ قدرتی وسائل کا استعمال ہے. اچھا. اور قدرتی وسائل کا مطلب ہے معدنیات, چٹانیں, تیل اور گیس اور پانی. یہ چیزیں جو ہیں وہ اہم قدرتی وسائل ہیں. تو جیولوجسٹ کا کام ہے ان چیزوں کو تلاش کرنا, اور جب مل جائے تو اس کو کیسے نکالنا کہ آپ کے اخراجات کم ہوں, ماحول کو نقصان کم سے کم پہنچے, اور منافع بخش طریقے سے آپ نکال سکیں. تو ایک مائننگ کمپنی کو کسی منرل کا پتہ چلا تھا, انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ انہیں جیولوجسٹ چاہیے. ہم اسی وقت پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے, ہم وہاں پہنچ گئے. اچھا. ہمارا انٹرویو ایک بریگیڈیئر صاحب نے لیا, وہ ڈائریکٹر تھے اس کمپنی کے ریٹائر ہونے کے بعد. تو انہوں نے 2-4 تو مجھ سے باتیں کی, پھر کہنے لگے کہ یہ آپ کی جو تھیسس وغیرہ ہے یہ تو کتابی علم ہے, ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جو پہاڑوں پر چڑھے اترے, گرمی سردی ہو, سخت جاب ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ہم پہاڑوں پر چڑھنے اترنے والے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے میری طرف دیکھا, میں سنہری کمانی کا نازک سا چشمہ لگائے ہوئے تھا اور ایسے ہی دبلا پتلا سا. کہنے لگا صاحب مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس میں کامیاب رہیں گے. تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی پھر آپ سینے کی چوڑائی وغیرہ کا اشتہار دے دیتے تو آپ کو مناسب آدمی مل جاتا. کہہ دیا آپ نے. میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھیے. پھر انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی, اور اس کے بعد انہوں نے اپوائنٹمنٹ کر دیا. تب بھی میں نہیں گیا, ذرا سا مجھے وہ چبھ گیا تھا ان کا جملہ. پھر انہوں نے اپنے دفتر سے ایک آدمی بھیجا کہ بھائی ان کو بلا کے لاؤ. اچھا. تو پھر میں گیا. تو خیر پھر میں نے کام کیا. سیدھے انہوں نے ہمیں کوئٹے بھیج دیا کہ جی جو مائنز ہیں وہ کوئٹے سے بھی 100-150 میل کے فاصلے پر ہیں, اب وہاں جائیے. اور وہاں کوئی ان کا پارٹنر تھا لوکل, تو وہاں ہمیں ٹھہرنا ہوا. اور پھر اگلے دن کوئی جیپ وغیرہ کا انتظام ہوا اور ہم
پہاڑوں میں پہنچ گئے. وہ پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کچھ غار یا کھو قسم کی چیز ہوتی ہے, وہی مزدوروں نے صاف ستھرا کر کے اور اس میں ہمارا بستر جو ہے وہ لگا دیا, وہیں رہنا تھا. وہیں. اور مہینہ بھی وہ کوئی دسمبر کا ہی تھا, کیونکہ میں ستمبر میں آیا تھا 1970 پی ایچ ڈی کر کے, اور 2-3 مہینے میں ہی یہ جاب ہو گئی. وہ دسمبر میں وہاں چلے گئے. تو کوئٹے کی سردی اور پہاڑوں پر ہونا, اور غاروں میں تو رہنا. غار کے باہر ایک تھوڑا سا گڑھا بنا کے اس میں لکڑی کوئلہ ڈال کے وہ لوگ جلا دیتے تھے. تو 11-12 بجے تک تو وہ جلتا تھا, باقی رات اسی کی گرمی, راک کی گرمی میں آرام سے سوتے تھے. صبح اٹھے تو روٹی اور دال کا ناشتہ تیار ہوتا تھا. پہاڑوں میں نہ سبزی ملتی ہے نہ گوشت, ہاں بس آلو اور دال اور آٹا موجود ہے. وہ چپاتی اور دال کھا کے, تو 2-1 لیبر کو ساتھ لے کے, اسی میں ایک گائیڈ تھا اور ایک اٹھانے کے لیے تھیلا. تو ہمارا کام تھا کہ جو منرل دریافت ہوا ہے وہ ایک جگہ پر, تو وہ تو کافی نہیں ہے. اب آپ ارد گرد گھومیے, 2 میل ادھر 10 میل ادھر, اور دیکھیے کہ اور کہاں کہاں ہے. تو جہاں جہاں ملتا گیا نقشے پر ہم نشان لگاتے گئے. اس کے بعد پھر مائننگ کا پلان ہوا. اس کے بعد اور کاروائیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بزنس سارا قرض لے کے کرتے ہیں بینکوں سے. چنانچہ انہوں نے بینکوں کو قرض کے لیے اپلائی کیا, تو بینک نے کہا کہ بلائیے آپ کا ٹیکنیکل آدمی کون ہے. تو جناب ہماری پیشی ہوئی, انہوں نے ہم سے پوچھا. لیکن بہرحال ہماری جو یہ پی ایچ ڈی تھی یہ بہت کام آئی. نالج ہمیں کتنی تھی اس سے کسی کو مطلب نہیں, لیکن لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ کیسی کمپنی ہے جس نے ایک ڈاکٹر کو امپلائی کیا ہوا ہے. وہاں کے جو لوکل سردار تھے, انہوں نے جب ہم وہاں 1-2 مہینے رہ لیے تو انہوں نے دعوت کی. تو ہماری کمپنی کے بھی لوگ گئے, میں بھی گیا. تو سردار صاحب نے سب سے پہلے مجھے دیکھ کر کہا کہ بھائی آدمیوں کا ڈاکٹر دیکھا تھا, جانوروں کا ڈاکٹر سنا تھا, اب پتھروں کا ڈاکٹر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو ماشاء اللہ اچھا وقت گزرا, خاطر تواضع بھی تھی, کچھ دریافت بھی ہوتی رہی, کچھ مائننگ بھی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے کام تو کر لیا, لیکن یہ ہمارے مزاج سے بہت لگا نہیں کھاتا تھا. تو اس لیے جیسے ہی یونیورسٹی کھلی اور اس میں جگہ نکلی, ہم وہاں سے یونیورسٹی آ گئے پڑھانے کی طرف, پڑھانے کے لیے. لیکن یہ شوق کہ لڑکوں کو ہمیشہ ہم پہاڑوں پہ لے کے جاتے رہے, وہ چاہے بلوچستان کے پہاڑ, چاہے پنجاب سالٹ رینج, کھیوڑا سالٹ مائن, یا کشمیر اور شمالی علاقے, اور جہاں جہاں آپ نے پاکستان کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ ایکسپلور کیے ہوئے ہیں کافی حد تک. تو ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کہ بہت رچ ہیں ہم ان معاملات میں, لیکن ملک پریشان رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ صلاحیت کی کمی اور کچھ نیت کی, ان 2 چیزوں نے ہمیں پکڑے رکھا ہے. اب یہ اگر آپ کو نام یاد ہو, ریکوڈک, جس کا کاپر گولڈ, اور جس کے لیے ہم نے 10 برس مقدمہ لڑا اور مقدمہ ہار گئے, اور $6 بلین کا تاوان ہمارے اوپر ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ پہلی نااہلی کہ یہ کاپر ہمیں معلوم ہو گیا تھا, کوئی مجھے نہیں یاد, سن 75 یا 76 میں. لیکن ہمارے اداروں میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ کتنا بڑا ڈپازٹ ہے. جب تک ڈپازٹ بڑا نہ ہو, باہر کی کمپنی بھی نہیں آئے گی, اور آپ بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے ہچکچائیں گے, کیونکہ منرل نکالنے کے لیے جو سرنگیں بنانی پڑتی ہیں اس میں آمدنی کچھ نہیں ہے, اور صرف اخراجات ہیں کئی سال تک. تو وہ نہیں اندازہ لگا سکے. تقریباً 90 یا 95 میں ایک آسٹریلین کمپنی آئی, اور اس نے اس علاقے کا سروے کیا, ریکوڈک کا نہیں بلکہ پورے چاغی کا. اور وہ چاغی کا سروے کرتے کرتے ریکوڈک تک پہنچے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے صرف سامنے نظر آنے والی معدنیات کو نہیں دیکھا, بلکہ انہوں نے اس میں کھدائی کر کے اس میں سے سیمپل نکال کے لیبارٹری لے جا کر انہوں نے اتنے تجزیے کیے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ ایک بڑا ڈپازٹ. تب انہوں نے اپلائی کیا کہ جی اس کا لائسنس ہمیں دیا جائے. یعنی ایک لائسنس تو ہوتا ہے کہ آپ تلاش کریں, مگر دوسرا ہوتا ہے کہ اب آپ مائننگ کریں, نکالیں. تو پھر یہ ڈپازٹ واقعی ایک بڑا ڈپازٹ تھا, لیکن آسٹریلین کمپنی اس میں اسپیشلائز نہیں تھی. تو اس نے پھر کینیڈا کی بیرک گولڈ
اور چلی کی انتافوگستا کاپر، جو دونوں اسپیشلائز تھے سونے اور کاپر میں، ان کے ہاتھ وہ لائسنس دے دیا. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، بلکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو، کیونکہ معدنیات ہمارے ہاں صوبائی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں مائننگ کی اجازت دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی اس کا 25% ہم آپ کو دیں گے، 75% ہمارا. بس اس بات پر بلوچستان کے جو قوم پرست تھے، نوجوان طالب علم، وہ ناراض ہو گئے. ساری معدنیات ہماری، آپ 75% لے جائیں گے، ہم 25%. اب انہیں کون سمجھاتا کہ بھائی پاکستان کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنیکل نالج اور لوگ ہیں، اور نہ اتنا سرمایہ ہے. اس پہاڑ کو کون کھودے گا ٹنوں کے حساب سے چٹان، جس سارے کو پیس کر چورا کر کے اس میں سے سونا اور تانبا الگ ہوگا. سونا آؤنس کے حساب میں ہوگا، تانبا کلو کے حساب میں ہوگا. پھر اس سارے ٹن کی جو پاؤڈر ہے اس کو کہاں پھینکیں گے، اور اس سارے کو چاغی سے گوادر لے کے جائیں گے جہاں پورٹ ہے. 450 کلومیٹر کی ٹرانسپورٹیشن، اور پھر اس کے بعد وہ جائے گا چلی، جہاں کی فیکٹری میں یہ سونا اور تانبا الگ کیا جائے گا، اور پھر اس کی ڈلی بنے گی جو مارکیٹ میں بیچی جائے گی. تو یہ سارا کام وہ کمپنی کرے گی. پاکستان کا ایک پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوگا. سرمایہ بھی ان کا، مشینری بھی ان کی، اور لوگ بھی ان کے. اور تب آپ کو 25% بغیر کچھ کیے ملے گا. لیکن یہ سمجھایا نہیں جا سکا، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ آپ کو یہ مائننگ لائسنس ان شرائط پر نہیں دیا جا سکتا. وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے عروج پر تھے. انہوں نے بھی فیصلہ صادر کر دیا کہ نہیں مل سکتا. لیکن بین الاقوامی قوانین کے تحت جو کمپنی تلاش کا کام کرتی ہے، انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ اسے لائسنس دیں. ہاں کوئی اور کمپنی اس سے بہتر شرائط دے تو پھر آپ اسے انکار. یہاں وہ ایک ہی کمپنی تھی جو آپ کو آفر کر رہی تھی، اس کو آپ نے انکار کر دیا. وہ چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ میں، اور وہاں یہ مقدمہ چلتا رہا. پاکستان نے کوشش کی لیکن بالکل بھی کیس ان کا کمزور تھا، ہار گئے. اور 5 ارب ڈالر کا جرمانہ، اور جو 7-8 سال لگے اس کا تاوان 6 ارب ڈالر آپ کے اوپر. آپ نہیں ادا کر سکتے، وہ سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے. لہٰذا وہ کئی سال کے بعد دوبارہ پاکستان آئے کہ جی چلیں تاوان ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، آئیے کام تو شروع کرتے ہیں. تو پھر ایک نیا معاہدہ ہوا اور اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی گئی. لیکن تب بھی وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی امن و امان کی صورتحال درست نہیں تھی. تو یہ ہے اس کی کہانی. چلیے، بس یہ امن پہ آ کے بات ختم ہو گئی. اسی طرح سے ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں خزانہ ہے مگر بالکل بس نہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بالکل. آپ میں تھوڑا سا پھر پیچھے جاؤں گی. آپ نے بتایا آپ نے کس طریقے سے اپنے مضامین کا انتخاب کیا یا ہو گیا، اور انفارچونیٹلی ہماری نسل تک بھی ایسے ہی چلا کہ سائنس ہے، کامرس ہے اور آرٹس ہے، جس کے نمبر زیادہ ہیں وہ ادھر. رجحان کا کوئی کانسیپٹ اس وقت بھی نہیں تھا. اب جو ہے بہت سارے لیولز آ گئے ہیں، ڈفرینٹ طریقے کے کہنا چاہیے کہ ایجوکیشن سسٹم آ گئے، لیکن جو ایک روایت ہے وہ ایسے ہی چل رہی ہے. اکثر بچوں سے میں کبھی پوچھتی ہوں نا کہ کیا کرنا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو نئے طالب علم ہیں وہ آگے جب اپنی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو صورت ہماری نسل کو درپیش تھی وہی آپ کی نسل کو، اور خدشہ یہ ہے کہ موجودہ نسل کے سامنے بھی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے. انجینئرنگ، ڈاکٹری اور اکاؤنٹنسی، یہی 3 فیلڈ ابھی بھی ہیں. اس کے علاوہ جو فیلڈ ہیں وہ اتنی محدود ہیں کہ ہم مشورہ پورے قوم کی بنیاد پر نہیں دے سکتے. کچھ آئی ٹی ہے، کچھ ای کامرس ہے، اور کچھ جرنلزم کی فیلڈز کھل گئی ہیں، لیکن یہ سب محدود ہیں. آپ 24 کروڑ کے ملک کے لیے اور 60% نوجوانوں کے لیے یہ آپشن پیش نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس وہ 3 روایتی آپشن ہیں، اور غیر روایتی میں جس کی جیسی رجحان ہو یا ہمت ہو یا پہنچ ہو. ہمارے ہاں اصل چیز پہنچ ہے. اگر کسی نوجوان کی پہنچ کسی ادارے تک ہے تو وہ وہاں داخل ہو سکتا ہے. لیکن جس کو نہ علم ہے کہ کون سا ادارہ، نہ پہنچ ہے، تو وہ پھر اسکول کا ٹیچر ہو جائے گا.
بھئی یہ جاب ہے جو سب کو اویلیبل ہے. جبکہ یہ والی جاب بہت قیمتی ہوتی ہے. کم از کم جب ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں تو ٹیچر بننا, کینیڈا کے حوالے سے میں بات کروں, بہت مشکل کام ہے. اور ایک ڈگری کے ساتھ آپ کو دوسری بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری بھی چاہیے ہوتی ہے, جب آپ جا کے نا اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں. اور وہیں ہمارے یہاں یہ بہت ہی کامن ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو تعلیم اسی طرح تھی پہلے بھی. اب کیا چینج دیکھتے ہیں آپ, یا کیا چینج آنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ آنا تو بہت کچھ چاہیے لیکن جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تعلیم کا پھیلاؤ ہوا ہے, یہ بات درست ہے, خاص طور سے یونیورسٹیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ جو آ رہے ہیں جن اسکولوں سے, گورنمنٹ اسکولوں کا حال ابتر ہے, ہم آپ سب جانتے ہیں. پنجاب میں تھوڑا سا بہتر ہے, یہ ماننا پڑے گا. ہمارے سندھ کے دوست ناراض نہ ہو جائیں لیکن یہ ہے ایک فیکٹ. جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی بلڈنگیں بہت عمدہ ہیں, کلاسیں اے سی لگی ہوئی ہیں, ٹیچرز فیشنیبل ہیں, لیکن پڑھائی کا معیار مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. کچھ انگریزی بولنے کے اہل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس لیے جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ان کی تخلیقی صلاحیتیں نہیں ابھی تک چمکائی جا سکی, تو وہ یونیورسٹی کو بھی اسکول کالج کی طرح سے پڑھتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ ماسٹرز کر لیں, وہ پی ایچ ڈی کر لیں, ان کے اندر وہ چمک نہیں آتی کہ جس سے وہ ایسا کام کریں جو ملک کو فائدہ دے. وہ وہی کام کرتے ہیں کہ وہ ایک ملازمت کے قابل ہو جائیں, بس ارننگ کر لیں اور گھر چل جائے, لیکن وہ کچھ نیا ایڈ نہیں کر پاتے. تو یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے برقرار, کیونکہ ہم نے کوئی جوہری تبدیلی لائی نہیں ہے اپنے تعلیم کے نظام میں. پھیلاؤ کو بڑھایا ہے, یہ بات صحیح ہے. زبان بھی میں یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا جب سوئچ ہوا آپ ڈی جے گئے, تو میں نے بھی ایک اپنے ابتدائی سالوں میں یہ چیز محسوس کی, کیونکہ ہمارے یہاں بھی نا ایک اس پار ہے, ایک پل کے اس پار اور پل کے اس پار کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بہت فرق ہے. اور جب کوئی بہت سارا پیشن لے کے یا تخلیقی صلاحیتیں لے کے یا خیالات لے کے جائے, لیکن اس کو اظہار کا انداز جو ہے مختلف ملے تو بلاکیج آ جاتی ہے. تو یہ ابھی بھی اسی طرح سے ہے, بالکل اسی طرح سے. تو ہم اس کو کس طرح سے کوپ کریں, بچے خاص طور پہ؟ دیکھیے ہمارے آپ کے ہاتھ میں صرف آگہی پیدا کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. چلیں کسی سوئے ہوئے جذبے کو جگانا ہے, لیکن عملی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ تبدیلی لانے کے اہل نہیں ہیں. فرض کریں کہ کوئی کمیٹی بنے, کوئی کمیشن بنے, میں اس کا رکن بھی ہو جاؤں, تو میں تجاویز تو بڑی اچھی رپورٹ بہت عمدہ بنا دوں گا, لیکن عمل درآمد اس پر یوں نہیں ہوگا کہ عمل درآمد کرانے والوں کی وہ نیت و جذبہ نہیں ہے, اور جنہوں نے اس پر ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان کے اندر بھی. تو اس لیے یہ ذرا سا ابھی کوئی تبدیلی پورے معاشرے میں چاہیے. بغیر اس کے ہم کہیں کہ تعلیم میں تبدیلی آ جائے, ہمارے اور کسی چیز میں یہ نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, یہ سب چیزیں بائنڈ ہیں ایک مجموعی ذہن کی ساخت سے, اور جس طرح ہماری اٹھان ہو رہی ہے اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کے اندر وہ جذبے نہیں پیدا کرتی جو قوموں کو آگے لے جاتی ہیں. اچھا, یہ آپ کا جس طرح سے جیولوجی کا سفر چل رہا تھا, تعلیم کا سفر چل رہا تھا, آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے, کالم آپ لکھتے ہیں, تو یہ آرٹس اور سائنس کا کمبینیشن کیسے بنا, اور گھر میں ذوق کی پرورش ہوئی یا کیا چیزیں تھیں؟ نہیں, درست بات ہے. گھر کا ماحول اور خاندان کی روایات یہ آپ پر اثر ڈالتی ہیں. میں نے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کیا تھا, سبی محسن, انہیں لکھنے لکھانے کا شوق تھا. وہ اسکول کالج کے میگزین سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ ان کی 5 کتابیں ہیں, ہلکے پھلکے مضامین, طنز و مزاح کے, وہ انہوں نے لکھے. تو لکھتے ہم بھی رہے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے مضمون کی مناسبت سے لکھیں. تو ظاہر ہے کہ ارضیات کا موضوع کوئی بہت زیادہ عام قاری کے دلچسپی کی چیزیں, سوائے اس کے کہ آپ تیل و گیس پر لکھیں یا زلزلے اور طوفان پر لکھیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز. لیکن میں 60 کی دہائی سے جنگ میں مستقل لکھ رہا ہوں, چاہے وہ سال میں ایک مضمون ہو, 6 ماہ پہ ایک ہو, میں لکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ جو میں نے اب شروع کیا ہے, اس کو آپ کچھ یادداشتیں کہہ لیں, کچھ پرانے تجربے کہہ لیں,
تو یہ میں نے بالکل ابھی چند سال پہلے بڑی پختہ عمر میں یہ شروع کیا ہے. اچھا. تو اب میرے پاس وقت بھی ہے, ذہن بھی اس طرف مائل ہے, تجربات بھی بہت کتابیں سارے ہیں. میسر ہیں, کینیڈا چلا جاتا ہوں تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہے پڑھنے اور لکھنے کے سوا, صحیح. تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. اور سائنس اور اردو میں کوئی تضاد یا بودھ نہیں ہے. جو لوگ سائنس پر اچھا عبور رکھتے ہیں وہ اردو ادب, انگریزی ادب, لکھنا پڑھنا, شعری ذوق, اس سے وہ برابر کے اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ذوق بھی رکھتے ہیں. صحیح. ہمارے سلیم الزماں صدیقی صاحب, جی. ان کا بڑا نام سائنس میں, وہ شعر بھی کہتے تھے, وہ مصوری بھی کرتے تھے, اور کوئی بھی آپ اور سائنسداں لے لیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں مزید نرچر کرتی ہیں جی ہاں, آپ کے ذہن کو یا تخلیق کو بڑھاتی ہیں, ہاں, یا یہ کہ ایک طرف سے جب آپ تھک جاتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو یہ سکون دیتی ہیں. تو عطاء الرحمان صاحب جی مستقل جنگ میں کالم لکھتے ہیں, گرچہ ان کے کالم سائنس کے ہی Technical, موضوعات پر جی. ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑی اچھی اردو میں لکھتے ہیں اور ہم، انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی. وہ بے شک سائنس میں ہی زندگی گزری ہو. صحیح. میں نے بلکہ آپ کا کالم پڑھا تھا, وہ جو آپ اٹھے تھے اور وہ پانی ہر طرف تھا, تو وہ کیا قصہ تھا, تھوڑا سا ذکر کریں آپ اگر. مضمون تو میرا نیند کے موضوع پر تھا کہ آپ کو کتنی نیند لینا ضروری ہے, صحیح. اور اصل نیند وہی ہوتی ہے جو آپ رات میں سوتے ہیں اور 8 گھنٹے کی. لیکن ان معلومات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے, رغبت دلانے کے لیے میں نے کچھ زیب اپنے تجربے اور داستان. قصے بھی لکھے تھے. تو بہار کالونی آپ کو معلوم ہے کہ لیاری ندی کے کنارے آباد ہے, اور لیاری ندی میں زیادہ پانی نہیں ہوتا, لیکن اس کے آگے ایک موری پور کا پل ہے, تو وہ پانی زیادہ آ گیا اور اس میں کچھ غریبوں کی جھوپڑیاں, کچھ ان کا سامان, وہ بہتا ہوا آ کے پھنس گیا. تو اس کی وجہ سے پانی کا لیول اونچا ہو گیا اور وہ پشتا پار کر کے کالونی میں داخل ہو گیا. وہ داخل ہوا تو رات کا وقت تھا, 2 بجے 3 بجے کا, سب سوئے ہوئے, اور وہ پانی کا لیول بڑھنا شروع ہوا. تو وہ جب پلنگ کے برابر آ گیا تو وہ چپلیں تیرنے لگی. تو میں نے یہ لکھا کہ وہ چپل کمر سے ٹکرائی تو میری نیند ٹوٹی. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک نیند گہری نیند ہوتی ہے اور ایک کچی نیند ہوتی ہے, اور دونوں نیند الگ الگ کام کرتی ہیں. گہری نیند آپ کے دماغ کو سکون دلاتی ہے اور جو دن بھر کے واقعات ہیں ان کو چھانٹی کرتی ہے, کیا خوشگوار کیا ناخوشگوار. اور آخر کی 2 گھنٹے کی صبح کی نیند وہ ذرا کچی نیند ہوتی ہے. اسی نیند میں خواب بھی آتے ہیں. اس نیند کا کام یہ ہے کہ ناخوشگوار کو بھلا دے اور خوشگوار کو پکا کر دے. تو آپ کا اگلا دن اچھا گزرتا ہے تازہ دم صبح سو کے اٹھنے سے. یہ وہ مضمون تھا, اس میں بہار کالونی کے سیلاب کا ذکر آ گیا. صحیح. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں کہ خواب بھی اسی وقت آتے ہیں اور دن بھی سارا خوشگوار اسی نیند سے ہوتا ہے. تو آگے بڑھائیں گے تھوڑی سی بات کو. آج کا نوجوان جو ہے نا وہ مجھے بڑا مایوس لگتا ہے, ہر کوئی. حالانکہ ابھی میں نے آپ کی ہی گفتگو سے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈاکٹریٹ کر کے بھی آئے اور آپ پہاڑوں میں رہے اور دال روٹی کھائی اور سختیاں جھیلی, تو یہاں مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن کہ یا تو فوری ان کو سب چاہیے, یا وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, یا کس طریقے سے جو ہے نا وہ امید یا جذبہ یا پیشن کریٹ کیا جائے یا بڑھایا جائے, یا کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ بھائی یہ نوجوانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وہ زیادہ پر امید نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے وہ ایک مایوسی کے خول میں چلی گئی ہے, اور اس کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو مسلسل حادثات ایسے ہوتے رہے کہ جہاں اس کو ایک خوشحال اور متوازن معاشرہ بنانے کا موقع نہیں ملا. اگر ہم شروع کریں تو قائد اعظم کی بے وقت وفات صرف 1.5 سال بعد, اور اسی طرح سے آگے چلیں تو ماشاء اللہ بار بار لگنا, اور انتشار کی سی کیفیت رہی. ہماری عدلیہ نے اچھے فیصلے نہیں دیے, ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ پڑ گئی اقربا پروری میں اور اس طرح کی چیزوں میں, اور ہماری جو انٹیلیجنشیا تھی, آج کل یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا, ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو انٹیلیجنشیا, جس کو اب آپ سوسائٹی کہتے ہیں, سول سوسائٹی یا جو بھی,
اس کا بھی رول بہت اچھا نہیں رہا. یعنی انہوں نے اپنے مفادات کا تو تحفظ کیا، آگے بڑھے، تعلیم حاصل کی، اچھی نوکریاں کی، جو کاروبار میں گئے کامیاب ہوئے، لیکن معاشرے کو اچھی اقدار نہیں دے سکے، ان میں اچھی مثالیں نہیں پیدا کر سکے. جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو رول ماڈل نہیں رول ملتے، ماڈل. کھینچ تان کے ہم ڈاکٹر قدیر خان کو لے آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ایک ہے ماڈل ہمارے سامنے، لیکن 24 کروڑ میں ایسے 10 لوگ ہونے چاہیے تھے، 100 لوگ ہونے چاہیے تھے ہر فیلڈ میں، یہاں وہاں، لیکن ہمیں نہیں نظر آتے. کچھ لوگوں کی محنت کی کمی، کچھ ملک سے پورا تعلق نہ ہونے کی کمی. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی لنک ادھر ادھر رکھا، اور ہمارے کاروباری اور سیاسی لوگ تو ایک محفوظ مقام ہمیشہ رکھتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں آیا تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو پھر آپ کے لیے تو یہ تو ایک چیز ہے. میں نوجوانوں کو زیادہ الزام نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے انہیں کچھ پرووائڈ نہیں کیا، نہ ہم نے ماحول دیا، نہ ہم نے انہیں ایسی تعلیم دی جس سے وہ سیکھیں، اور نہ ان کی کردار سازی ہوئی. کیونکہ اگر آپ کی تعلیم میں لوگ اس ٹیچر اس لیے بنتے ہیں کہ کوئی اور نوکری نہیں ملی، تو وہ ایسی تربیت نہیں کر سکتے. ہم نے جب اسکولوں میں پڑھا تو ہمارے ہاں ابھی وہ ٹیچر تھے کہ جو اپنے شوق سے اس ملازمت میں آئے تھے، یا اس وقت اس ملازمت کا پھر بھی ایک معیار تھا، اور اس میں تو نہیں ان کو کچھ ملا، نہ انہیں اسکولوں میں کچھ ملا، نہ گلیوں محلے میں کوئی چیز ملی، اور گھر میں ماں باپ مستقل اسٹرگل میں تھے، وہ خرچہ نہیں پورا کر سکتے. جو آج آپ کے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں ہیں، اگر 2 یا 3 بچوں کو آپ ان اسکولوں میں داخل کرا دیں تو آپ کی پوری تنخواہ تو اس میں چلی گئی، باقی اخراجات کہاں سے کریں گے؟ تو ماں باپ کے پاس وقت نہیں، وہ ان کی مجبوری ہے کہ انہیں ذرائع مہیا کرنے. بچوں کو ماحول نہیں ملا، ان کی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے اچھے ماڈل نہیں دیکھے، تو بس اب ہم ایک وشس سرکل کے اندر ہیں کہ یہ برا اس لیے ہے کہ فلاں چیز صحیح نہیں تھی اور فلاں صحیح، تو اس میں کچھ ہمیں گفتگو سے حاصل نہیں ہوگا. ہم اچھے حال میں نہیں ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن کسی وقت بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے. اب وہ وقت کون سا ہے اور کس طرح آئے گا یہ نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن یہ کہ امید رکھنی چاہیے، امید رکھیں آپ، مایوسی نہیں، بالکل صحیح، بالکل امید رکھیں اور اپنا کام کرتے رہیں اپنے اپنی کیپیسٹی میں. بالکل درست. قناعت پہ ہم کافی انفسائز کرتے ہیں، یا ہم اپنے معاشرتی لحاظ سے بھی یا مذہبی لحاظ سے بھی. تو کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا قناعت پسندی ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہے، یا ان دونوں کا پروپورشن کیا ہے؟ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قناعت کے مطلب کو سمجھیں. قناعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے کے اوپر گزارا کر لیں. قناعت کا اپنی جگہ پر آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں حاصل کرنی، اور کامیابی کے نتائج میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے آپ اس میں خوش رہیں، اسے قناعت کہتے ہیں. لیکن بغیر کوشش کیے، بغیر آگے بڑھے آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جتنا ہے میں اس میں خوش ہوں، تو یہ قناعت نہیں ہے. ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ والا قناعت کا تصور ہے. اور قناعت کا یہ تصور کہ میں نے اپنی سمجھ میں اپنے طریقے سے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اور جو مجھے ملا میں اس میں خوش ہوں، یہ ہے اصل قناعت. کامیابی کو کیسے جوڑیں گے اس سے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہی ہے کہ آپ نے جس چیز کے لیے کوشش کی اگر وہ آپ کو ملی تو یہ کامیابی ہے. فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے تھے. اگر آپ پیسوں کے لیے کر رہے تھے تو بے شک آپ پلمبر ہوں، الیکٹریشین ہوں، پیسے آپ کو اچھے مل گئے، آپ کامیاب ہیں. اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ میں کنٹریبیوٹ کروں گا قوم کے انٹلیکچوئل لیول پر، تو پھر آپ نے اسی حساب سے اپنے علم کو بڑھانا ہے اور اس علم سے دوسروں کو فیض پہنچانا ہے. جب آپ مطمئن ہوں گے کہ میں نے یہ کام کر دیا تو یہ کامیابی ہے. یعنی اپنا جو بھی گول ہے آپ وہ اچیو کر لیتے ہیں، وہ کامیابی ہے. وہ آپ کی کامیابی. مشکل صرف یہ ہے کہ آپ اپنا گول متعین نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک راستے پر چل پڑتے ہیں اور جو منزلیں آتی ہیں ہم اس کو پار کرتے جاتے ہیں. یہ بھی ایک کامیابی ہے، لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے. آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے. اور جنہوں نے کیا ان کے لیے زیادہ آسان، زیادہ سیٹسفائنگ اور
ہونا یہی چاہیے کہ آپ کے سامنے ہو کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے. ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہو جاتا ہے نا کہ بس میں اتنا کما لوں, میری سیلری اتنی ہو جائے تو بس یہ ٹھیک ہے, تو ایک گاڑی ہو جائے, ایک گھر گھر بنوا لوں, اور ماشاء اللہ یہ ہو جاتا ہے. جی. اس لیے ایک عام آدمی پاکستان میں کامیاب ہے, ایسا نہیں ہے. وہ چاہے گاؤں میں اپنے 2 پکے کمرے بنا لیتا ہے, چاہے شہر میں ایک بنگلہ, ایک کوٹھی آپ جو کر لیں, وہ آپ کی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کینیڈا بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بھی رہتے ہیں, اور بھی جگہیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں, تجربات بھی آپ کے بہت ہیں, مشاہدات بھی, پاکستان میں تو رہے ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی فرد کو یا پاکستان میں لوگوں کو اپنے اندر کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچنے کے عمل کو ایک ضروری کام نہیں سمجھتے. اچھا. ہمارے ہاں سوچنے کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ آ گیا ہے تو آپ سوچو کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن وہ سوچ کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں, ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں, چاہے یہ کلیشے صحیح, لیکن ہمارے یہاں سوچ نہیں ہے. میں اکثر کلاس میں اپنے طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو اول تو کوئی جواب نہیں دیتا, اور اگر کوئی ایک آدھ ہاتھ اٹھے گا تو میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ ایک ہی جواب ملے گا, اللہ کی رضا. تو میں پوچھتا ہوں کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, مگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ اب آگے پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں. تو یہ ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اچھا, لیکن اگر بہت سوچ بھی لیں تو ہماری محدودات ہیں کہ ہم اس میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر سوچتے رہیں تو بہتری بھی آئے گی اور تبدیلی بھی آئے گی. جو ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں اور ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملتا, ہم گھوم پھر کے پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں, اس کی وجہ سوچ کا فقدان. ہم سوچتے نہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مائنڈ اوپن کریں, اپنے سوچ میں تبدیلی لائیں. اور لیکن بہرحال اس کی حیثیت صرف ایک نصیحت کی ہے, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ میرا خیال ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی درکار ہے. وہ تو ہے, آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے. صحیح. اور اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ زندگی میں مشغولیات آپ کی, میں نے کہا نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسٹرگل میں, انہیں 2 ends میٹ کرنا جو ہے وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ زندگی کے کسی لیول پہ ہو. جو بالکل کلرک ہے, اسکول ٹیچر ہے, اس کو بھی پورا نہیں پڑتا. جو ملٹی نیشنل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پورا نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو 1 کروڑ کی گاڑی چاہیے, 10 کروڑ کا بنگلہ چاہیے, تو آپ کی کوئی سی بھی تنخواہ ہو اس کے لیے ناکافی. تو کاروباری طبقہ ہے, کبھی خوش نہیں ہوتا, اس کا منافع میں نقصان ہو جاتا ہے تو روتا رہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں کا ایک مسئلہ ہے. تو پیرنٹس رہتے ہیں اسٹرگلنگ میں, اور بچے رہتے ہیں بغیر گائیڈنس کے. وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو انہیں ارد گرد نظر آتا ہے. تو اب چاہے یہ موبائل کا استعمال ہو, چاہے آپ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں, چاہے کسی زمانے میں کرکٹ کا کریز تھا, وہ اب کافی کم ہو چکا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری ٹیم, تو لوگ تو کہتے ہیں جی میرٹ پہ انتخاب نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے سے کرکٹ کھیلتے تھے وہ جذبہ بھی اب کم ہو گیا. رمضان کرکٹ ہے, تفریحی کرکٹ ہے, لیکن وہ پیشن والی. تو بس لڑکے وہی کر رہے ہیں جو ان کے سامنے, وہ اپنا راستہ نہیں نکالتے, وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں. تو یہ کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تو جستجو ضروری ہے, راستے اختیار کرنے کے لیے ڈھونڈنا ضروری ہے. اور تو وہ سب چیزیں لنک ہے نا, کہ پہلے آپ سوچیں گے, جب سوچیں گے تو ایک جستجو ہوگی, جب جستجو ہوگی تو کوئی نئی راہ کھلے گی, نئی راہ کھلے گی تو پھر اس پر آپ خود چلیں گے, 2-4 کو ساتھ لگائیں گے. صحیح. اچھا, میں پھر آپ کی فیملی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. ماشاءاللہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے, اب تو سب اپنے اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ رہنما اصول, یا یہ کہ والد کا کیا, ہم کیونکہ ماں کے کردار کی تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن والد کا کیا کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟
بچوں کی تربیت میں ایک جو میری نظر میں بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے آپ شفقت سے پیش آئیں لیکن کردار کی تعمیر میں سختی برتیں. یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلیں گی تب ہوگی صحیح تربیت. لیکن اس سے پہلے ایک دوسری چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ خود صحیح راستے پہ ہوں. اور جو آپ نے والد کے رول کی بات کی، مسئلہ یہ ہے کہ والد کا رول بہت آئیڈیل ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور والدہ کا رول یہ ہے کہ وہ والد کو صحیح راستے پر چلنے میں تھوڑی سی مانے ہوتی ہے اور یا اس کو ترغیب نہیں دلاتی کہ صحیح راستے پر ہو، بے شک ہم یہ تنگی اٹھا لیں گے. تو جب تک ماں باپ اپنے کردار میں مضبوط نہ ہوں بچوں کی تربیت مشکل کام ہے. آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا، میرا وہاں یہ مشاہدہ ہے کہ جو والدین چاہتے ہیں کہ بچے ان کے دین سے قریب رہیں وہ خود دین کو اختیار کرتے ہیں. بالکل. وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اسکارف لیتے رکھتے ہیں اور اپنے کو اس سانچے میں ڈھالتے ہیں جو مذہب چاہتا ہے. تب وہ اپنے بچوں کو اس راستے پر رکھ سکتے ہیں. یہی چیز پاکستان میں بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہ بولیں تو پہلے خود نہ بولیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ محنت کریں تو پہلے خود. تو یہ تربیت کا اصول ہے کہ پہلے آپ خود سیدھے راستے پر ہوں اور دوسرے بچوں پر رکھیں شفقت، لیکن دیکھتے رہیں کہ ان صحیح چل رہے ہیں اور وہاں سختی برتیں. کیونکہ ہم پڑھائی لکھائی اس میں تو بہت سخت ہو جاتے ہیں. وہ تو صحیح ہے لیکن اس سے کردار وہ بالکل کردار کا جو یا تربیت کا وہ والا پہلو ہے وہ ذرا نظر انداز ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو تھوڑی سی زندگی کی فلاسفی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی 3 سبق جو آپ نے سیکھے ہوں اور آپ کہیں کہ ہاں یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہاں یہ اپلائی کرنی چاہیے. بھائی زندگی تو ہر وقت سبق سکھاتی ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، وہی غلطیاں دہراتے دوبارہ کرتے ہیں، وہ اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. میں خود پیچھے نظر ڈالوں تو میں دیکھوں کہ میں نے ایک کام درست نہیں کیا لیکن 10-15 برس بعد پھر وہی موقع آیا تو پھر وہی غلطی کر دی. تو یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. میں ایک اصول بتا سکتا ہوں جو میں نے بہت کارآمد پایا اور جس پر عمل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. باقی تو بہت مشکل کام ہے، آپ کہہ دیں کہ جی ہمیشہ سچ بولو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آسان نہیں. وہ ہے توازن قائم رکھنا. اچھا. آپ اعتدال کے راستے پر رہیں جس کو بیچ کا راستہ کہتے ہیں، گولڈن مڈل پاتھ. یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا. خواتین کے لیے گھر اور باہر کا بیلنس، مردوں کے لیے بیوی اور ماں کے ساتھ حسن سلوک میں توازن، بچوں کے لیے کہ تم نے اسکول میں کیا سیکھا، گھر میں تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے، ان کے درمیان اعتدال لائیں، توازن لائیں. اور اسی طرح آپ معاشرے میں جس رول میں ہیں آپ کو وہاں دیکھنا ہے باس کی حیثیت سے، سبارڈینیٹ کی حیثیت سے، کاروباری کی حیثیت سے کہ میں اپنے منافع میں اور جو چیز میں پیش کر رہا ہوں اس میں توازن ہے یا نہیں ہے. تو زندگی کا یہ اصول مجھے کارآمد لگا اور مجھے لگا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے بیلنس حاصل کرنا. دوسرا یہ کہ بھائی آپ محنت کریں اور محنت کے نتائج آپ کو ہمیشہ ملتے ہیں، فوراً نہ ملیں، کچھ دیر سے ملیں گے لیکن محنت رائے گاں کبھی نہیں جاتی. اور تیسری چیز میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوچیں اور اپنے لیے خود تعین کیا کریں کہ میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، سب سے بڑے اور مجھے پہنچنا کہاں چاہیے. تو یہ آپ کے لیے زندگی، آپ خود زندگی سے مطمئن رہیں گے اور لوگ آپ سے مطمئن رہیں گے اگر آپ توازن رکھیں گے. غیر مطمئن اسی توازن کے بگڑنے سے ہوتا ہے. یہ والا جملہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سمرائز کر دیا آپ نے ساری چیزوں کو. بالکل. اچھا میں یہ سوال سب سے ہی کرتی ہوں اپنے آنے والے مہمانوں سے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا پڑھیں تو کچھ اپنی پسندیدہ کتابیں یا یہ کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہاں مجھے کیا پڑھنا چاہیے تو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے مطالعے میں ایک تنوع چاہیے. اب ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ تو ہم سائنس پڑھتے رہیں، ضرور پڑھتے رہیں لیکن
آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور چیزیں بھی جاننا ہے. تو اپنے مطالعے میں ادب تو خیر رہے گا، لیکن کچھ تاریخ، کچھ فلسفہ، ان چیزوں کو بھی جگہ دیں، تو پھر آپ کی ایک راؤنڈڈ پرسنالٹی ہوگی. اب جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اردو ادب ہو یا انگریزی، اردو میں شاعری کی روایت توانا ہے. غالب، اقبال، فیض، فراز، پروین شاکر آپ موجودہ وقت تک بھی آ سکتے ہیں. اور افسانوں میں بھی آپ کو بڑے نام ملیں گے. پریم چند سے شروع کریں تو منٹو، بیدی، عصمت. لیکن ناولوں میں ہمیں زیادہ نام نظر نہیں آتے. میں تو بس قرۃ العین حیدر کو جانتا ہوں اور اس کے بعد بہت زیادہ مزہ دینے والے یا ذہن کھولنے والے ناول اور نہیں ملتے. لیکن یہ بھی اگر آپ کے مطالعے میں آ جاتا ہے تو آپ پاکستان معاشرے کے حساب سے ایک پڑھے لکھے شخص ہو جائیں گے. ایک ایپیٹائٹ بن جائے گی آپ کی پڑھنے کی، مزید پڑھنے کی اور جذب کرنے کی. انگریزی ادب بھی پڑھ سکتے ہیں. غیر ملک جائیں آپ، جرمن، ہم لوگ جرمن لٹریچر انگریزی میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جرمنی میں ہیں تو کیا کمی ہے لٹریچر کی. فلسفے میں کانٹ سے لے کر کے اور اکنامکس یا سیاست میں مارکس، اور آپ کسی بھی فیلڈ میں تو جرمنز بہت کچھ ہے. ہاں، ہم انگریزی کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ زبان آسان ہے. جرمن کو ہم اور فرانسیسی ادب کو ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں. تو اگر آپ وہاں تک جانا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، پڑھیں، مطالعہ کریں. اچھا، ایک سوال ابھی مجھے باتیں کرتے ہوئے یوں آیا. نوجوان جب پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں اور جب وہ کسی بھی جگہ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنے جاتے ہیں، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا تو واسطہ پڑھتا رہتا ہے، تو آپ ان میں کیا چیز دیکھتے ہیں، کس پیمانے سے ان کو جج کرتے ہیں؟ بھائی ایک ہی چیز، یعنی چاہے میں ہوں یا کوئی بھی انٹرویو لینے والا جس کا کچھ تجربہ ہو، وہ صرف اعتماد دیکھتا ہے. کانفیڈنس. آپ بیٹھتے ہیں سامنے، آپ بیٹھے کیسے، کانفیڈنس سے. سلام کلام کیسے کیا، اعتماد کے ساتھ. سوالوں کے جواب کیسے دیے، صحیح یا غلط، لیکن اعتماد کے ساتھ. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے اندر اعتماد پیدا کرو. اور انٹرویو میں ساری تیاریوں کے علاوہ، میں یہ نہیں کہتا آپ کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے، آپ اندر داخل ہوں تو آپ کی چال بھی سیدھی ہو، سب درست، پوسچر آپ کا ہونا چاہیے صحیح. آپ کے اندر اعتماد ہو کہ میں اس جاب کا اہل ہوں اور مجھے ملنی چاہیے میرٹ پر. پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے کہ جی ایک مضبوط سفارشی موجود تھا، لیکن دنیا میں آل اوور آپ اگر اعتماد رکھتے ہیں کہ میں اس جاب کا اہل ہوں، مجھے یہ ملنی چاہیے، تو وہ آپ کو ملے گی. پاکستان میں بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے اچھی جابس آئل کمپنیز کی ہیں، ملٹی نیشنلز کی ہیں. تو ہمارے سبجیکٹ میں لوگ جیولوجی پڑھتے ہیں، آتے تو ہیں بڑی سر جھکائے ہوئے کہ ہمیں کہیں داخلہ نہیں ملا، نہ انجینئرنگ میں نہ فزکس میں، تو ہم آ گئے جیولوجی میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس لڑکے نے یہ طے کر لیا کہ مجھے پیٹرولیم کمپنی میں جاب چاہیے، اس کو مل جاتی. فکر بس وہی رکھنی ضروری ہے. وہ رومی کا جو قول ہے اس کو ہم کہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اعتماد پیدا کریں اور لگن اور پیشن ہونا چاہیے. تو پھر اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. اور وہ پوسٹر کا بھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ وہ ہاتھ سنتوش کمار صاحب کا ہاتھ جو ہوتا تھا وہ کیا تھا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے اداکار تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. تو وہ اکثر جیب میں ہاتھ ڈال لیتے تھے، اکثر پیچھے باندھ لیتے تھے. لیکن تو اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں اعتماد کی کمی تھی، نہیں، لیکن یہ ایک پہلو ان کا کمزور تھا. جی ہمیں جو ہے اپنے یعنی کہ پورا پوسچر ہمارا کاؤنٹ کرتا ہے جب ہم چلتے پھرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جی کیسے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں یا مجھے تھوڑی سی وہ بھی نظر آتی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی تو یوں کی جاتی ہے تربیت کہ نہیں آپ جھکا کے بات کریں اور نظر جھکا کے چلیں. جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں اور جابس پہ جاتے ہیں، وہاں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں جج کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ نہیں، اعتماد شروع سے جو ہے وہ دینا چاہیے بچے کو. وہی لڑکیاں کامیاب رہتی ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں
میں کہہ سکتا ہوں کہ محفوظ رہتی ہیں وہ وہی ہیں جو اعتماد سے کام لیتی ہیں. اور اعتماد آتا ہے آپ کی اپنی کارکردگی سے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ نے کیسا پڑھا، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے جاب میں کتنے ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو ہیں، تو آپ کے اندر اعتماد آتا ہے. جب اعتماد آتا ہے تو آپ کے کلیگس ہوں، آپ کے باسز ہوں، آپ کے کلائنٹس ہوں، وہ سب آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی بات کو وزن دیتے ہیں. یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں پر اپلائی کرتا ہے. اور لڑکیوں کو کام کے معاملات میں کسی طرح کے جھجک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. شائع رہنا، اپنے کو لو پروفائل میں رکھنا عام زندگی میں ایک ممکن ہے اور ہو سکتا ہے احسن بھی ہو، لیکن عملی زندگی میں آپ کو ایک ورکر ہونا ہے اپنی جگہ پر، اور ٹف ہونا ہے اور کانفیڈنٹ ہونا ہے. بالکل بالکل. یا میں اس کو یوں کہوں کہ اپنے آپ کو جب دریافت کر لیتے ہیں تو خود بخود اعتماد آ جاتا ہے. وہی عمل یہ ہے بھی بات سوچنے ہے کا. جی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ دریافت بھی کریں گے خود کو بھی کریں گے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی کریں گے. صحیح. تو چلیے، بہت گفتگو تو اتنے سارے پہلو ہیں کہ چلتی رہے اور ختم نہ ہو. تو میں بس یہ کہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم پھر اختتام کریں. بھائی پیغام تو مجھے کیا دینا، لیکن میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہی پیغام ہے. چاہے سوچ کے بارے میں نے کہا، چاہے محنت کے بارے میں کہا، چاہے جذبہ پیدا کرنا، اعتماد حاصل کرنا، یہی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں اچھا لے جاتی ہیں اور آپ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج بہت مزہ آیا، بلکہ ایسی کئی نشستیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہوں. تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے. ماشاءاللہ، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے مہیا کیا. نہیں، پلیزر از آل مائن. خوش رہو. اور بہت شکریہ آپ سب کا جو ہمارے ساتھ رہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے انشاءاللہ. اور ان سارے پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے، ان کے تجربات سے، ان کے مشاہدات سے بہت کچھ سیکھیں اور مثبت سیکھیں اور اپنی زندگی میں ان اصولوں کو پھر اپلائی کر سکیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا، خوش رہیں، خیال رکھیں. اللہ حافظ.